بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آج کے سبق کے اندر حروف غیر عاملہ کا بیان ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو میں نے نحمیر کے شروع میں بتایا تھا عوامل کتنے قسم پر ہیں؟ ٹوٹل عوامل کتنے ہیں آپ کے؟ 100 ہیں۔ پھر ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابتداً 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ عوامل لفظی، عوامل معنوی۔ عوامل لفظی کتنے ہیں ٹوٹل؟ 98۔ اور عوامل معنوی کتنے ہیں؟ 2۔ عوامل لفظی جو 98 تھے، پھر ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ شاباش۔ کون کون سی؟ اسماء عاملہ، افعال عاملہ، حروف عاملہ۔ انہوں نے حروف عاملہ کو پہلے مقدم کیا تھا اور بیان بھی کیا تھا حروف عاملہ کو کیوں مقدم کیا، تو العزت للتکاثر کے تحت۔ اچھا، اب یہ کہ حروف عاملہ، اب جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہیں حروف غیر عاملہ، یہ اس کے مقابلے میں۔ پہلے حروف عاملہ اور یہ دوسرے کیا ہیں؟ حروف غیر عاملہ۔ تو اب حروف عاملہ کون سے حروف ہوں گے؟ جو عمل کرنے والے ہیں، اور حروف غیر عاملہ جو عمل نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرنے، عمل بھی نہیں کرتے، پھر ذکر بھی کر دیا، تو پھر ان کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ حروف غیر عاملہ کا کہ یہ لفظی عمل نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ لفظی عمل نہیں کرتے، معنوی عمل کرتے۔ آگے یوسف فیضان، آگے یوسفیان، آگے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اور آگے جو یہ کیا کرتے ہیں؟ معنوی عمل کرتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو زائدہ ہوتے ہیں۔ زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو عبارت سے حذف کر دیا جائے تو عبارت میں یعنی معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، وہ صرف کلام کے اندر کلام کی تحسین کے لیے آتے ہیں، کلام کے اندر حسن کو پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ان کو عبارت سے حذف کر دیا جائے تو معنی کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس کے اندر صرف حروف، ان کی تعداد کو یاد کرنا ہے اور یہ بیان کرنا ہے یہ تنبیہ کے ہیں، یہ زیادت کے ہیں، یہ تفسیر کے ہیں، یہ حروفوں کی تعداد یاد کرنی ہے۔ تو پہلی قسم ہے حروف تنبیہ، یہ کل 3 ہیں۔ الا، اما، ہا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا ان اولیاء اللہ، اس طرح ما آتا ہے، اما اور ہا۔ اور دوسری قسم ہے حروف ایجاب، یہ کل 6 ہیں۔ نعم، بلا، اجل، جیرے، ان اور ای۔ اور تیسری قسم حروف تفسیر، یہ کل 2 ہیں، اے اور ان۔ جیسے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، یہ ان تفسیر کا ہے، ہم نے ندا دی ان کو، یعنی کیسے کہا؟ اے ابراہیم۔ اور چوتھی قسم حروف مصدریہ۔ حروف مصدریہ یہ کل 3 ہیں۔ حروف مصدریہ کا مطلب ہے کہ یہ فعل پر داخل ہوتے تو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے۔ ما، ان اور ان۔ حروف تحدید، 5ویں قسم ہے حروف تحدید۔ تحدید کا معنی تھا ابھارنا، کیونکہ ان حروف کے ذریعے سے بھی مخاطب کو کسی کام کے کرنے پر ابھارا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف تحدید کہتے ہیں۔ ابھارنا، برانگیختہ کرنا، ہم کہتے ہیں کسی کا ذہن بنانا، اس کو ابھارنا کہتے ہیں۔ جذبات دلوانا، احساسات دلوانا، توجہ دلانا ہیں۔ یہ کون کون سے حروف؟ اللہ، حلا، لولا، لوما۔ حروف توقع، یہ صرف قد ہے، جو ماضی پر تحقیق کے لیے آتا ہے اور تقریب بحال کے لیے آتا ہے، یعنی حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہوتا تو ماضی ہے وہ، لیکن وہ ماضی ایسا ہوتا ہے جو حال کے قریب قریب ہو۔ اور مضارع پر تقلیل کے لیے آتا ہے، مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر قلت والے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ 7ویں قسم ہے حروف استفہام، یہ کل 3 ہیں۔ ما، حمزہ، حل۔ ما، حمزہ، حل۔ 8ویں قسم حروف ردا، یہ صرف لفظ کلا ہے جو روکنے کے لیے آتا ہے۔ بعض اوقات یہ حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کلا سوف تعلمون۔ اور تنوین پھر اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تنوین
تمکن کی۔ تنوین تمکن کی نیچے تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، جو اسم کے مورب ہونے پر دلالت کرے، وہ تنوین جو اسم کے مورب ہونے پر دلالت کرے، جیسے جاءنی زید، اور ایک تنوین تنکیر کی ہوتی ہے۔ تنوین تنکیر کی یہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے اس کی مثال سہن، سہن یہ تنوین ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اسکت سکوت ما فی وقت ما، اسکت خاموش ہو جا۔ اچھا، ایک ہے خاموش ہو جانا، ایک خاص وقت ہے، اس کا معنی ہے کسی وقت خاموش ہو جا، کسی وقت بھی خاموش ہو جا۔ اور ایک ہوتا ہے بغیر تنوین کے، جیسے سہ، اس کا معنی ہے اسکت السکوت الآن، ابھی اس وقت خاموش ہو جا، تو یہ معرفہ ہے، خاص ہے۔ اور تنوین کے ساتھ جو آتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کسی وقت بھی خاموش ہو جائے۔ اور ایک تنوین عوض کا ہوتا ہے۔ عوض کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ، جو مضاف الیہ محذوف کے عوض میں لائی جائے۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ کبھی کبھار مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، اس کے عوض پہ مضاف پہ تنوین لائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے برا مضاف پر تنوین آ سکتی ہے؟ برا مضاف پر تنوین آتی ہے؟ مضاف پر الف لام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، نہ کبھی الف لام آتا ہے مضاف پر، اور نہ ہی کبھی تنوین آتی ہے۔ غلام و زیدن ہم پڑھتے ہیں نا، غلام زید نہیں نہ پڑھ سکتے، تو اس کا مطلب غلام مو یہ مضاف ہے، تو مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کلام عرب کے اندر، مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں مضاف پر تنوین لگا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حین اذ کان قضا، یہ عبارت ہے، حین اذ کان قضا، یہ حین اذ یہ مضاف ہے، کان قضا یہ مضاف الیہ ہے، تو کان قضا کو پورا حذف کر دیا، اس کے بدلے میں اذ کے اوپر تنوین لگا دی، تو عبارت کیا بن گئی؟ حین اذن، حین اذ تھا نا، حین اذ کان قضا، کان قضا کو پورا حذف کر دیا، کان قضا کے بدلے میں اذ پر تنوین لگا دی، تو عبارت کیا بن گئی؟ حین اذن۔ ایک تنوین مقابلہ کی ہوتی ہے۔ تنوین مقابلہ کی یعنی وہ تنوین جو جمع مؤنث سالم پر آتی ہے، جیسے مسلمات، یہ جمع مذکر سالم میں جو نون ہوتا ہے نا اس کے مقابلے میں آتی ہے۔ جیسے مسلمون ہوتا ہے نا، مسلمون، اس نون کے بدلے میں جمع مؤنث سالم پر تنوین آتی ہے، تو اس کو تنوین مقابلہ کی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تنوین ترنم۔ تنوین ترنم کی کون سی ہوتی ہے؟ جو اشعار کے آخر میں آتی ہے، اشعار کے آخر میں آتی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، تنوین جو ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اسم کا خاصہ ہے یا فعل کا خاصہ ہے یا حرف کا خاصہ ہے؟ جی، اسم کا خاصہ ہے۔ فعل پر تنوین آتی، فعل پر تنوین آتی، جب اسم کا خاصہ ہے تو فعل پر کیسے آئے گی؟ جو فعل کا خاصہ ہے، مثال کے طور پر قد کا داخل ہونا فعل کا خاصہ ہے، قد کبھی اسم پر داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا، تو خاصہ کے پر مطلب کیا ہوگا؟ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، شے کا خاصہ شے میں پایا جاتا ہے، شے کے غیر میں نہیں پایا جاتا۔ اگر شے کے غیر میں پایا پھر خاصہ کہاں سے ہوا؟ جیسے نا، تو تنوین یہ کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ لیکن ایک بات جو میں دوبارہ دہرا رہا تھا، بتانا چاہ رہا ہوں کہ تنوین ترنم کی جو ہے نا یہ فعل پر بھی آ جاتی ہے۔ تنوین ترنم کی 5 قسمیں ابھی آپ نے پڑھی تنوین کی، یہ یاد رکھ لینا۔ کوئی سوال کرے کیا تنوین بھی فعل پر داخل ہو سکتی ہے؟ ہم کہیں گے تنوین کی 5 قسمیں، ان میں سے 4 قسمیں جو ہیں وہ اسم کا خاصہ ہے، جو 5ویں قسم ہے وہ اسم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ کبھی فعل پر بھی آ جاتی ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، اقل اللوم، اقل اللوم عازلا والعتابا۔ اقل کا معنی کیا ہے؟ کم کر، اللوم معنی ملامت، عازلا والعتابا اور عتاب، وقولی
ان اصبت لقد اصابن، اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے شاعر تو صحیح صحیح بتا، اگر میں تیری محبت کو پہنچا ہوں، قولی تو کہہ دے، کل سے ہے امر مؤنث کا صیغہ ہے نا، قل قل هو اللہ احد کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، یہاں بھی کہہ رہے ہیں قولی، کیونکہ وہ آگے مؤنث ہے، اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ تو کہہ دے کیا بات، ان اصبت، اگر میں پہنچاؤں تیری محبت کو تو پھر اقرار کر دینا لقد اصابن، کہ البتہ تحقیق وہ پہنچا ہے۔ تو یہاں پر دیکھنا اصاب فعل ہے، اصاب فعل ہے، اور نون جو ہے اس پر داخل ہوگی لقد اصابن۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو نون ہوتی ہے، یہ نون یہ فعل پر بھی داخل ہو سکتی ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ کتاب کے اندر دیکھیں، خیال رہے کہ تنوین ترنم اس میں فعل اور حرف تینوں پر داخل ہوتی ہے، حرف پر بھی داخل ہو جاتی ہے، فعل تو فعل، حرف پر بھی داخل ہو جاتی ہے، اسم پر بھی داخل ہوتی ہے، اور فعل پر بھی اور حرف پر بھی۔ دیکھیں جو اشعار ہوتے ہیں نا، اشعار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شعر کے وزن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ایک الگ فن ہے جو شعراء جانتے ہیں، یہ فن ہم بھی نہیں جانتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے غیر منصرف پر تنوین آتی ہے، بھلا غیر منصرف پر تنوین آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن شعر کے وزن کو برقرار کرنے کے لیے کبھی کبھار غیر منصرف پر بھی تنوین لگا دیتے ہیں، غیر منصرف پر بھی تنوین لگا دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھار وزن کو برقرار رکھنے کے لیے فعل پر بھی تنوین لگاتے ہیں، اصابن، یہ نون خفیف ہے، اصابہ فعل ہے نا تو تنوین لگا اصابن، ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل پر بھی تنوین ترنم کا لگ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلو یاد